بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اس پرندوں کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ آخر یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانوں میں رہتا ہے؟ اس پرندے کے متعلق ہم آپ کے ساتھ معلومات سے بھرپور ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ ناظرین، ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، جیسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ایسے ہمیشہ نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ پرندہ اداس اداس رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں اپنے لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ الو پرندہ اس رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہ سن کر اس پرندے نے کہا کہ یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ ہی رہوں گا۔ جب الو پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے کیسے جدا کیا، اس پرندے نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک بھی کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیروں میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے، اس کو کہیں پہ بھی انسان نظر آ جائے تو وہ فوراً اڑ جاتا ہے۔ تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بران الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے۔ الو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کھوہ میں بناتا ہے یا پھر اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے یا کسی کنویں میں ویران جگہ پر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ دیگر باتوں سے بھی علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدیں دکھا رہے ہو، لیکن الو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھما
نہیں سکتا، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کا تانا دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو، دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین، الو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے، چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے، ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں، ترکی میں بھی الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے لیکن سفید الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے، ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے لوگ الو کی بلی چڑھاتے ہیں، یعنی کہ الو کی قربانی دیتے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت معلومات ملی ہوگی، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مصطفی اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔